الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ہندوستان میں رہتا ہوں میں، کبھی رامپور کبھی دہلی۔ پہلی مرتبہ امریکہ جانا ہوا 79 میں، تو 31 سال اور 12 سال کتنے 80 نہیں 21 سال 32 سال ہو گئے۔ 32 سال پہلے جب میں امریکہ گیا، ایک چرچ میں کرایہ پر لیا تھا اور اس میں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے۔ میرے جانے کے بعد کچھ لوگ زیادہ آنے لگے، گاڑیوں کی آوازیں زیادہ ہونے لگیں، تو ان عیسائیوں نے چرچ سے ہمیں نکال دیا اور یہ کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ تھوڑی سی عبادت کرتے ہو گے تم لوگ، تو رات دیر تک عبادت کرتے، اتفاق رمضان کا مہینہ تھا۔ تو جس دن ہمیں نکالا گیا سوچ رہے تھے کہ دوسرے دن کہاں نماز پڑھیں گے، پریشانی تھی۔ ایک کچا گھر تھا چھوٹا سا، اس کو ہم نے کہا لوگوں سے اس کو خرید دو۔ ایک چھوٹا سا گھر کچا ہم نے خریدا۔ اس وقت کچے گھر بھی ہوتے تھے۔ اس کے بعد خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے پڑوس میں 2-3 اور گھر ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی خریدے جا سکتے ہیں، وہ بھی ہم نے خرید لیے ہمارے ساتھیوں نے۔ اور اس کے بعد پہلا جمعہ میں نے وہاں پڑھایا۔ آپ لوگ تو زیادہ ہیں، وہ 15-20 لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے۔ لوگوں کی وہاں رفتار جانے کی کمزور تھی اس وقت، 15-20 افراد تھے جن کو میں نے جمعہ پڑھایا پہلا۔ اس پہلے جمعے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں کہلوائیں کہ کوئی ایک نمازی بھی ایسا نہیں تھا جو رو نہ رہا، رو رہے تھے۔ پھر ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں ہائی وے قریب ہے اور یہاں ایک اونچے منارے کی مسجد بننی چاہیے۔ یہ ہے نیو جرسی کی بات، شہر کا نام تینک ہے اور اس میں یہ مسجد بنی ہے۔ وہ ہائی وے سے نظر آتی ہے، بہت اونچا منارہ اللہ کے بندوں نے وہاں بنایا ہے، اور اس مسجد کا نام ہے دارالاصلاح۔ چونکہ پہلا جمعہ ہم نے پڑھایا، اصلاحی کے نام پر ہم نے اس کا نام دارالاصلاح رکھا۔ مسجد وہاں موجود ہے۔ اس کے چند سال کے بعد جاپان جانا ہوا میرا۔ جاپان میں جہاں میں گیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے اور اس میں نماز ہو رہی ہے۔ پوچھا لوگوں سے میں نے کہ یہ کب خریدا؟ معلوم ہوا کہ وہ شراب خانہ تھا، 80 مربع گز کا، صرف 80 مربع گز کی زمین وہ جگہ خریدی انہوں نے، اور ٹوکیو میں سب سے مہنگی چیز زمین ہے۔ اگر آپ کو 10 گز زمین مل جائے تو سوچیے کہ بہت بڑی بات۔ بہرحال خریدی انہوں نے۔ آج وہاں 3 منزلہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد کا نام ہے مسجد حرا، اور ہاں الحمدللہ اسلام کا کام ہو رہا۔ یہ 2 تاریخیں میں نے بتائی ہیں۔ تیسری بات آپ کی توجہ دلاتا ہوں
کہ آج سے تقریباً 1200 ساڑھے 1200 سال پہلے ہمارا قافلہ پہنچا تھا مالابار میں، یاد ہے؟ یہ جو جنوبی ہند کا، ہندوستان کا ساؤتھ ہے، اس کے کنارے کنارے مالابار کا ساحل ہے۔ تو ہمارے عرب تاجر وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد مسجدیں بھی قائم کی، نمازیں بھی پڑھیں۔ پھر وہ تجارت ہی کے لیے آئے تھے، تو کچھ دنوں رہنے کے بعد واپس جانے لگے۔ تو وہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ تم نے ہمیں تہذیب سکھائی، اللہ کا تعارف کرایا، دین کا تعارف کرایا، تمہارا ٹھیک تو نہیں ہے تمہارا جانا، تم یہیں رہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں ہونا ہیں، ہم وہاں جائیں گے، بچوں کی شادیاں کریں گے، پھر آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، تم نے ہمیں دین سکھایا، اسلام سکھایا ہے، نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں کی شادیاں یہیں کر دو۔ چنانچہ وہاں شادیاں ہوئیں ہمارے اسلاف کے بچوں کی، اور آج وہاں ہم تقریباً 22-23 کروڑ ہیں اس بھارت میں، الحمدللہ۔ اس وقت جب ہم جانے لگے اور انہوں نے ہمیں روکا، رک گئے ہم لوگ، تو وہاں مسلمان کو موگچے کہتے ہیں، موپلے کہتے ہیں مسلمان، موپلے۔ ماسٹر تارا سنگھ جو تاریخ کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کیرالہ کی زبان میں موپلے داماد کو کہتے ہیں۔ تو ہم اس ملک کے داماد بنے ہندوستان میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہاں مدرسے قائم کیے، خانقاہیں قائم کیں، کتابیں چھاپیں، اور آج بھارت کا یا ہندوستان کا یا بر صغیر کا یا بنگلہ دیش کا تذکرہ اگر کیا جائے، تاریخ اگر لکھی جائے، تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے تذکرے کے بغیر تاریخ لکھ سکے۔ وہ مجبور ہے کہ ہمارا تذکرہ کرے، اسے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ لوگ پتوں پر کھاتے تھے، بے سلا کپڑا پہنتے تھے، برتنوں سے آشنا نہیں تھے، پتے ڈھانک کر دیواروں پر اس مکان میں رہتے تھے۔ ہم نے انہیں تہذیب دی، توحید کا سبق دیا، مسجدیں بنائیں، اللہ کا تعارف کرایا، دین کا تعارف کرایا، انسانیت سکھائی، اور جو کچھ تہذیب آپ پاتے ہیں ہندوستان میں، وہ سب مسلمانوں کی دین کی تہذیب ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ازبکستان سے آئے، کرغستان سے آئے، ایران سے آئے، افغانستان سے آئے، کوئی شہاب الدین غوری تھا، کوئی محمود غزنوی تھا، کسی کا نام قطب الدین تھا، کسی کا نام اکبر تھا۔ بہرحال یہ لوگ آئے اور انہوں نے تہذیب بھی دی، عمارتیں بھی بنائیں، اور آج بھی ہندوستان کو آزاد ہوئے 64-65 سال ہو گئے، لیکن آج بھی سیاح اگر کہیں سے جاتے ہیں کسی ملک سے، تو ہندوستان والوں کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سیاحوں کو، سوائے دہلی کی جامع مسجد کے، آگرے کے تاج محل کے، لال قلعے کے سوا کیا دکھائیں گے؟ آپ ہی کا کارنامہ ہے جو وہاں دکھائیں گے، آپ ہی کی چیزیں بنی ہوئی وہ دکھا رہے ہیں، کچھ نہیں دکھا سکتے۔ آج ہندوستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو لازمی ہے کہ ہمارے 700 سالہ تاریخ لکھی جائے، اور چپے چپے پر، گلی گلی میں، شہر شہر، بستی بستی، قریہ قریہ، آپ ہی کے نشانات منزل ہیں وہاں جو آپ نے ان لوگوں کو دیے۔ اب آپ آئے ہیں آسٹریلیا، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، آپ کی عمر آسٹریلین عمر
میرا خیال یہ ہے کہ 30 سال سے زیادہ نہیں. کیا خیال ہے آپ؟ اتنی عمر ہوگی 30 سال سے زائد نہیں. 30 سال میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کچھ کام نہ کیا ہو. اس 30 سال میں ہم نے کچھ کام کیا, کچھ مسجدیں بنانی, کچھ اسلام سکھایا, کچھ دین سکھایا, اپنے بچوں کی تربیت کی, کچھ اسکول قائم کیے. لیکن جتنا کام ہم نے کیا اس سے کہیں زیادہ خیر و برکت اللہ نے دی. ہم نے کم کیا, اللہ نے زیادہ اسے اضافہ کیا ہوا ہے. میں ابھی نیو یارک کا, نیو جرسی کا تذکرہ کر رہا تھا. پہلی بار 79 میں جب میں گیا تھا تو وہاں نیو یارک میں 2.5 مسجدیں تھیں. 2.5 مسجدوں کا مطلب یہ ہے کہ 2 مسجدیں تھیں اور 1 مصلی تھا. بس یہی جگہ تھی نماز پڑھنے کی. میلوں دور سے لوگ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, 40 میل سے, 50 میل سے, 60 میل سے, 70 میل سے. آج الحمدللہ صرف نیو یارک میں, نیو یارک شہر میں 300 سے زیادہ مسجدیں ہیں. تو ہم جہاں پہ پہنچے ہیں دین کے ساتھ پہنچے ہیں, دین لے کر پہنچے, اور دین کو ہم نے وہاں متعارف کرایا, لوگوں کو اسلام سکھایا, اسلام بتایا. انشاءاللہ تعالی اس 30 سال میں جو کوششیں یہاں ہوئی, یہاں جو مسجدیں تعمیر ہوئیں, اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے گا. 2 باتیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک خود اسلام سے متعلق, اسلام کو جانیں. کسی شہر میں آپ آتے ہیں, اس ملک میں آپ آئے ہیں, ظاہر مکان بھی خریدنا ہے, گاڑی بھی چلانا ہے, جاب بھی کرنا ہے, غذائیں بھی خریدنا ہے. اگر آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ کس بازار میں حلال ملتا ہے اور کس میں حرام ملتا ہے تو پریشانی ہوگی نا. اگر آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ گاڑی دائیں چلائیں کہ بائیں چلائیں, نہ معلوم ہو تو پریشانی ہوگی. آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ مکان سود پر بھی ملتا ہے اور بغیر سود کے ملتا ہے, سود حرام ہے, بغیر سود ٹھیک ہے, یہ نہ معلوم ہو تو پریشانی ہوگی. آپ اسلام کے شہر میں آئے ہیں, اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اسلام میں داخل ہونا ایسا ہی ہے جیسے اسلام کے ملک میں داخل ہوئے. یہاں کے قوانین, اسلام کے ضابطے قوانین, یہاں کے حلال و حرام کی تمیز, یہ سب آپ کو کرنا ہوگا, تب آپ اسلام میں رہ سکیں گے. ورنہ اگر آپ نے اسلام نہ سیکھا تو مسلمان ہوتے ہوئے آپ اسلام سے لوگوں کو روکیں گے. اگر آپ کی زندگی اسلامی نہ ہوئی, اسلامی قوانین کی پابند نہ ہوئی, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہ ہوئے, تو لوگ آپ سے دین کی طرف رغبت نہیں کریں گے. آپ کو دیکھ کر بیزار ہوں گے, دور ہٹیں گے. اس لیے آپ کو اپنے اخلاق, اپنا کردار, اپنے اوصاف, اپنی شکل صورت, اپنی کوششیں, کاوشیں, سلوک, برتاؤ, ہر چیز کو اس طرح بنانا پڑے گا کہ لوگوں میں اسلام کی رغبت پیدا ہو, اسلام کی طرف دلچسپی پیدا ہو. کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے, ایک شخص امریکن, وائٹ امریکن مسلمان ہوا اور وہ چلا گیا کویت. کویت پہنچنے کے بعد لوگوں نے اسے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا, وائٹ امریکن ہے. مسلمانوں کو خوشی تو بہت ہوتی ہے کہ ایک امریکن بھی مسلمان ہو گیا, ہونا بھی چاہیے. تو اس سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ نماز کے بعد ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اسلام آپ نے کیوں قبول کیا, کیسے قبول کیا, اسلام کی طرف آپ کیسے آئے. اس نے کہا کہ سنتیں پڑھ لو پھر میں بتاؤں گا. تو لوگوں نے سنتیں پڑھ لی, جمع ہو گئے. اس نے تقریر شروع کی اور تقریر شروع کرتے ہوئے اس نے یہ کہا
کہ دوستوں اور کویت کے رہنے والے بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کویت آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ پہلے آپ کو دیکھ لیتا تو ہوتا مسلمان یا نہ ہوتا، کیا پتا؟ اس لیے کہ آپ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، ہم آئے ہیں یہاں تو ہم اسلام کے ساتھ آئے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک ایک شعبہ، ایک ایک عمل، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور خدا نہ خواستہ مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے، بیزار ہونے لگے، تو دھاڑے مار مار کر رونے کی بات ہے کہ پروردگار انہوں نے کس آزمائش میں ڈالا۔ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگوں میں رغبت پیدا ہو، سوال پیدا ہو کہ اسلام کیا ہے، کیوں اتنے اچھے ہیں آپ لوگ، اور آپ یہ جواب دیں کہ اسلام کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگی اپنی تاریخ کی یہ بات کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں جیل خانے میں بند کر دیا گیا، یاد ہے؟ ہماری تاریخ ہے۔ جیل خانے میں بند کر دیا، وقت کی حکومت نے، رہے جیل میں بضع سنین، چند سال تک رہے وہ، پہلے صف السجن بضع سنین، رہے جیل میں کچھ دنوں تک۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جیل ہی کے دو ساتھی آئے ان کے پاس، یوسف کے پاس، اور کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اور کوئی انسان ہمیں ایسا نہیں معلوم ہوتا، نہ اپنے عمل سے، نہ شکل صورت سے، نہ وضاقتہ سے، نہ اپنی ایکٹیویٹیز سے، کہ جس سے ہم پوچھ سکیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت شریف آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، طبیعت رغبت کرتی ہے آپ کی طرف، اس لیے آپ سے پوچھنے آئے ہیں، اور آپ ضرور ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میرے اندر جو نیکی اور بھلائی اور اچھائی اور کشش اور رعنائی پا رہے ہو، یہ میرا کارنامہ نہیں، یہ اس دین کا کارنامہ ہے جو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے دین کو میں نے اپنایا ہے، اس کی برکت۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ ہم یہ مشورہ لینے آئے ہیں، یہ مسئلہ ہمارا ہے، یہ پریشانی ہماری ہے، اور آپ سے بہتر لوگ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، اور آپ جواب میں یہ کہیں کہ ہماری برکت نہیں ہے، ہماری اپنا کارنامہ نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دین کی حیثیت ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا۔ یہ اخلاق، یہ وضاقتہ، یہ دین، یہ سلوک، یہ نیکی، یہ بھلائی، یہ سب اسلام نے ہمیں سکھائی۔ یہ جواب آپ دے سکیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جواب کے دینے کے لائق بنائے۔ اور یہ جو ہم نے مسجد شروع کی ہے ابھی، انشاءاللہ چند ہی دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایک عظیم مسجد بنی ہوئی ہے، ساری سہولتوں کے ساتھ ہوگی، اور آپ اس کی نسبت اپنی طرف کبھی نہ کریں کہ ہم نے بنائی ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے، سارے اسباب فراہم کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ہمیشہ نسبت اللہ کی طرف کیجیے کہ اللہ چاہے گا تو بنے گی، اور وہ ضرور چاہتا ہے کہ بنے، اس لیے کہ لایا ہے آپ کو یہاں۔ تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ آپ آندھی کے اڑائے ہوئے دانے ہیں یہاں بکھر گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا ایسا دنیا میں۔ اللہ کے منصوبوں کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا، اللہ کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، اس منصوبے کے تحت سب کچھ ہوتا ہے۔ روئے زمین پر اسی کا حکم چلتا ہے، آسمانوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، منصوبے وہی بنتے ہیں۔ اللہ کے منصوبے کے تحت آپ آئے ہیں، اس کو کوئی منصوبہ ہے، وہ صرف آپ سے رنگ بھروانا چاہتا ہے، منصوبہ اس نے بنا لیا۔ یہاں اسلام کو پھیلنا ہے، دین کو پھیلنا ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہونا ہے، قرآن کا تعارف ہونا ہے، آپ کے ذریعے سے ہونا ہے۔ اب آپ میں سے جس کی خوش نصیبی ہوگی جو یہ کر سکے گا کرے گا، جس کی خوش نصیبی نہیں ہوگی تو جھاڑو مکان میں دی جاتی ہے، کوڑا پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے جو کوڑا ہوں گے اللہ اس کو پھینک دے، جو کوڑا نہیں ہوں گے صاف ستھرے ہوں گے ان سے اللہ کام لے گا، موقع دے گا، وسائل دے گا، فراہم کرے گا، آسانیاں دے گا، سہولتیں دے گا، اور وہ کچھ کریں گے جو ہمارے اسلاف نے مختلف ملکوں میں کیا۔ ہم قادسیہ پہنچے تھے، پہلے یاد ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قادسیہ تک ہم نے فتح کیا، پھر ایران پہنچے، پھر ہم افغانستان پہنچے، پھر ہندوستان پہنچے۔ ہندوستان جس وقت ہم پہنچے 1200 سال پہلے، وہاں کفر تھا، شرک تھا، اندھیرا تھا، جہالت تھی، کچھ نہیں جانتا۔ لیکن آج وہاں ہمارے مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، مکتب بھی ہیں، اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی ہے، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا دنیا میں، اس وقت کوئی وقت ایسا نہیں ہے اس وقت دنیا میں جس وقت کسی نہ کسی ملک میں، کسی نہ کسی چپے زمین میں اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی، 24 گھنٹے اذانیں ہو رہی اس پوری دنیا میں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں اس وقت تقریباً 1 بجنے والا ہے یا بج چکا ہے، 5 منٹ 6 منٹ اور رہ گئے ہیں انشاءاللہ یہ۔ لیکن ہندوستان میں اس وقت 8:30 بجے ہیں صبح کے، فجر کے۔ تھوڑے دیر پہلے آدھا گھنٹہ اور پیچھے پاکستان، اور اس سے اور آگے جائیے تو کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں جمعہ ہو رہا ہے، اور امریکہ میں اس وقت رات کے 9 بجے ہوں گے، جمعرات کی رات کی، وہاں عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی۔ اس وقت پوری دنیا میں کرۂ ارض پر مسلمان جو پھیلے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا جا رہا ہے، اذان کی آوازیں ہو رہی ہیں، اللہ کی توحید کی پکار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پکار ہے، چاروں طرف ہم ہی ہم۔ دل تھوڑا نہ کیجیے، پٹ ضرور رہے ہیں ہم، بے آواز ضرور، بے وزن ضرور ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اگر ذکر ہے کسی دین کا تو صرف اسلام کا، کسی دین کا کوئی ذکر نہیں۔ آنے والا دور آپ کا دور ہے، اسلام کا دور ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں، جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ روئے زمین کے جس چپے پر سورج چمکا ہے، وہاں کوئی کچا، کوئی پکا گھر، کوئی خیمہ، کوئی جھونپڑی ایسی نہیں رہ جائے گی جس میں میرا کلمہ نہ پڑے۔ یہ وہی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کونے کونے میں چپے چپے پر اسلام کا کلمہ پہنچا دیا۔ ہمارے وسائل کم تھے، ذرائع کم تھے، بے وزن تھے، بے طاقت تھے، مسائل نہیں تھے ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا ہم پر کہ یہود و نصارہ کی میڈیا کو مقرر کیا اور کہاں مسلمانوں کا تعارف کرا۔ چنانچہ ان کی میڈیا نے پچھلے چند سالوں میں، 5-7 سالوں میں بہت تعارف کرایا، اور کس طرح کرایا، کچھ غلط سلط بھی کرایا، وہ گڑبڑ کی، مگر تعارف آپ کا کرایا۔ لوگوں میں تجسس پیدا ہوا، اتنے گڑبڑ لوگ ہیں یہ اور اتنی ہمت ہے، تو لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی، تجسس پیدا ہوا، دیکھنا چاہا انہوں نے کہ کیا واقعہ ہے کہ نہیں ہے، اور وہ واقعہ تو پیچھے رہ گیا۔ ہوا یہ کہ قرآن پڑھا لوگوں نے، مسلمانوں کو دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ریٹ
اسلام قبول کرنے والوں کا امریکہ میں۔ یہ اللہ کے کرم ہے، عنایت ہے اس کی، اس لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ خطرے کی بات ضرور ہے، کوڑا ضرور اللہ تعالیٰ صاف کرے۔ ہم میں سے جو لوگ ان حالات میں بھی اپنی زندگی کو نہیں سدھاریں گے اور اسلام کو قبول نہیں کریں گے اور اسلام کے اندر نہیں آئیں گے، اپنے فرائض انجام نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک انہیں برداشت نہیں کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، سارے وسائل فراہم ہو جانے کے باوجود اگر تم نہ بدلے تو میں تمہیں پھینک کے دوسری قوم لے آؤں گا، اس لیے کہ کائنات میری چٹکی میں ہے، دین میرا ہے، دنیا میری ہے، زمین و آسمان میرے ہیں، بندے بھی سب میرے ہیں۔ تم اگر اس لائق نہ ہوئے تو میں تمہیں پھینک دوں گا اور دوسری قوم لے آؤں گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح بے وفا نہیں ہوں گے۔ تمہیں سب کچھ دیا ہم نے، مسلمانوں میں پیدا کیا، مسلمان معاشرے میں موقع دیا، اگر تم نہیں بدلے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، دین تمہارا محتاج نہیں ہے، دین بے نیاز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہیں سے لے آیا۔ اور آپ کو اس وقت معلوم ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان میں سے، ان انگریزوں میں سے یا ان ہندوؤں میں سے یعنی عیسائیوں میں سے، وہ ہم سے زیادہ اسلام کا کام کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ آگے ہیں، ہم سے زیادہ پریکٹس میں، ہم سے زیادہ عملی لوگ ہیں۔ اور کہاں کہاں سے لوگ قبول کر رہے ہیں۔ بال ٹھاکرے ہندوستان میں بڑی مخالفت کرتا ہے، گھر میں اس کے اسلام پہنچ گئے، قبول کر لیا۔ سنا آپ نے ٹونی بلیئر نے کیا نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ سنا ہوگا آپ نے، برطانیہ کے، اس کی سالی نے اسلام قبول کیا، دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس دین کو ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم نے حق نہیں ادا کیا اسلام کا، اسلام میں داخل ہونے کے باوجود، اسلامی گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود، تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ کسی اور کو لے آئے گا، اس سے کام لے گا۔ بہرحال ہم روئیں، دھاڑے مار مار کر روئیں، گڑ گڑائیں اللہ سے، پروردگار سے یہ دعا کریں اور کہیں کہ اے پروردگار، تو نے اسلام کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، تو ہم تیرے انتخاب کے لائق ہیں۔ پروردگار ہم بے وفا نہیں ہوں، ہم رسول سے بھی تعلق رکھیں گے، تجھ سے بھی تعلق رکھیں گے، تیرے دین کو بھی اپنائیں گے، اس کو قیمتی دولت سمجھیں گے اور اس پر انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ تو ہمیں بے وفا نہیں پائے گا۔ اگر یہ عہد آپ نے اللہ سے کر لیا اور اس عہد پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ کی قوتوں کو ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا، آپ کی کوششوں کو قبول کرے گا، اس میں خیر و برکت دے گا اور آپ کو اچھی زندگی کی طرف لے جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم کریم ملک البر الرحیم۔ الحمدللہ حمدا کما امر والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث للأسد والأحمر قال الله تعالى في القرآن الأنور كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين
حتى أتانا اليقين. يا أيها الناس اتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي للرشاد ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العزيز الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. نماز قائم کیجیے، صفحے درست کیجیے.